حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین، وقال تعالی لا اکراہ فی الدین، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنت۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان دنیا بھر کے جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کے پاس ہمیشہ اسی انداز میں تعلق رکھیں کہ تم کو تمہارا مذہب، ہم کو ہمارا مذہب، تم تمہارے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، تمہارے پاس جو عید ہے اسے سیلیبریٹ کرو، ہم ہمارے پاس جو عید ہے اس کو منائیں گے، تم تمہاری خوشی کے موقعوں کو اپنا لو، ہم اپنی خوشی کے موقعوں کو اپنائیں گے، تمہارے پاس جو چیز عقیدے کے حساب سے بلیوز کلگیگل سمبندھماگ انگکٹے இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்، تم لوگ دل میں احترام کے ساتھ اسے رکھ لو، تمہارے نزدیک کوئی چیز عزت کے قابل ہے، وہ عزت کے قابل چیز کو تمہیں رکھو، ہمارے نزدیک جو چیز عزت کے قابل ہوگی اس کو ہم عزت کے قابل ہی رکھیں گے، ہم اس میں کسی قسم کے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عقیدے میں، عبادت میں، اسلام کی نشانیوں میں بیسک جو سمبلز ہوتے ہیں، اڈیالنگل، اس کے اندر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ تم تمہارے مذہب میں رہو، ہم ہمارے مذہب میں رہتے ہوئے ہم دونوں کے درمیان تعلق ہو سکتا ہے، ہمیں دونوں ایک جگہ بیٹھ کو کھا سکتے ہیں، ایک جگہ ٹریول کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بازو سیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ بیپار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے لمٹ میں رہتے ہوئے۔ تو میرے مذہب کے کام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو میرے مذہب کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا کر کو ضروری نہیں، میں تیرے مذہب کی چیزوں میں جا کو سیلیبریٹ کرنا کر کو ضرورت نہیں، تجھے خوش کرنے کے لیے تیری عید منانے کی ضرورت نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے تو میری عید منانے کی ضرورت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تم کو، میرا مذہب میرے لیے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں، زور زبردستی نہیں۔ آج تک تاریخ، اسلام کی تاریخ میں، ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان کسی کو مار کو، ڈرا کو، دھمکا کو مسلمان ہو جائے عزت سے، نہیں تو ہمیں تجھے جان لے لیں گے، نہیں تو تجھے مار دیں گے، کبھی بھی ایسا ہوا نہیں۔ ایسا اسلام کا اعتبار اللہ سے نہیں کریں گے، اللہ کے نزدیک ایسا اسلام کا اعتبار نہیں، خالی زبان سے بول کو ہیں بولے تو خود قرآن میں اللہ بولتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، خالی زبان سے میں ایمان لایا کر کو بولے تو اللہ بولتے اسے ایمان بولتے سنیں، ظاہر میں مسلمان جیسا چل لیتے کر کو بولے جا، اسے ایمان اسلام کر کو نہیں بولیں گے۔ اسلام ایمان کا تو وہ جو دل سے آئے، خالی زبان سے آنے کا نام نہیں۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اللہ بولتے تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تو وہ ایمان نہیں ہوا، خالی زبان سے ہم ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار نہیں، 1000 بار، لاکھ بار بھی انہیں بول لیں گے، خالی زبان سے بولتا دل میں نہیں اتریا ہے تو وہ ایمان نہیں اس کا۔ آج جس موڑ پر مسلمان کھڑا ہوا ہے پورے ورلڈ کے حساب سے، ٹھیک ہے وہ تو بعد میں، ہمارے اپنے ملک وطن عزیز کے حساب سے مسلمان کی کیا حالت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس سیرت میں ہم کو اس کے بارے میں سبق ملتا۔ غیروں کے ساتھ تعلق ہمارے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ہی کرنا، تعلق ان کو خوش کرنے کے واسطے ان کی چیزوں کو لے لینا نہیں ہے، ہرگز لینا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کر کے بولیں گے. کیا کر کے بولے تو ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنے کا, اچھا تعلق رکھنے کا, اس کی ایک حد بیان کر کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو ایک نہیں کئی سارے واقعات مجھے پوری زندگی اللہ کے نبی کی ایج بتاتی. مکہ المکرمہ فتح کرتے ہیں, مکے کو آ گئے, ایک آدمی بھی سامنے مکے میں وہ آدمی کھڑا ہے جو مسلمانوں میں سے ایک کو بھی گھر کے باہر ستون سے باندھ کو مارتا تھا, نیچے گرم ریت میں لٹا کر اوپر بڑا پتھر چٹان رکھ ڈالتا تھا, آگ نیچے جلا کر اس کے اوپر بٹھا دیتا تھا. ذرہ نہیں, ایک دم زیادہ ذلیل کرے سو, ایک دم زیادہ تڑپائے سو, مار کو اتنا مارتے تھے کہ وہ مسلمان بے ہوش ہو کو گر جاتا تھا. اتنا مارتے تھے کہ مارنے والا تھک جاتا تھا. مار کھانے والے کی کیا حالت رہیں گی, مار کھانے والا تھک جا کو بولتا ذرہ میں ریڈی ہو کو آتا ہوں, فریش اپ ہو کو آتا ہوں, پھر ریڈی ہو کو پھر مارتا. ایسا سو مار کھائے سو مسلمان مارے سو لوگ سامنے کھڑے ہیں. لوگ بہت ڈر رہے تھے, لوگ بول رہے تھے کہ اب تو حکومت محمد کی ہو گئی, اب تو محمد جیت گئے ہیں. سو یہ پورے جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ہمیں ایک زمانے میں مارے سو, اب ان لوگوں بدلہ لینے آئے تو کیا کرنے جاتے کہ ہم نہ بوٹی ہماری کردہ لے تو بھی ان لوگوں کو حق ہے. کون غیران بولتے تھے ہمارا ٹکڑا کر دیے, بوٹی کردہ لے تو بھی ان لوگوں کو حق ہے. اتنا ستائے کچھ ہمیں سکون سے چین سے جینے چھوڑے کیا, مکے میں رہے تو بھی چھوڑے دی, حبشہ کو گئے تو وہاں بھی جا کو ستائے, مدینے کو چلے گئے تو وہاں بھی جا کو غزوہ بدر غزوہ احد کر کو کتنے لڑائیاں کتنے جنگ احزاب, پورے غیر مسلم نان مسلم چاروں طرف سے پورے غیر مسلموں کو اکٹھا کر کو لے لگ جا کو مارنے کے واسطے گئے مدینہ منورہ. اسلام مسلمانوں کی تاریخ بالکل مٹا دینا, نام نشان ختم کر دینا بول کو ایسا ان لوگوں کو تھا, وہ احساس وہ فیل تھا. ہمیں ستانا کو یہ لوگ ہم نہ کتنا مارے تو بھی کمت سے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نبی جی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے, پوری کائنات کے لیے, پورے ورلڈ یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت وہ رحمت للعالمین کی زبان سے نکلا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, آج کوئی سا بدلہ بھی تمہارے سے نہیں لیا جائے گا. اتنے دن کیسا کرے, کیا کرے, کدھر کرے, کچھ بھی نہیں. آزاد تمہیں بالکل تمہیں آزاد, تمہیں تمہارے مذہب کے حساب سے تمہیں چل لو. مکے میں رہنا, کون سی شرارت بھی کرنا نہیں, کون سی غلطی بھی کرنا نہیں, برابر سے رہنا تک تم نہ. اتنے دن کرے سو وہ سزا نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ کرے سو غلطیاں پورا معاف. بولتے ہیں اللہ کے نبی اذهبوا وانتم الطلقاء, بالکل تمہیں آزاد. غیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین سلوک کر کے دکھائے. اس دن دل میں بہتوں کے دل میں ایمان اتر گیا, اسلام اتر گیا, اسلام کی خوبی اتر گئی. ہاں اسلام کا تو ایمان کا تو کتنا اچھا ہے, ان کا پروردگار, ان کا گاڈ, اسلام کا جو مسلمانوں کا جو خدا ہے کتنا اچھا خدا, ایسے ظالموں کو بھی معاف کرے تو ثواب ملتا کر کو بولیا ہے نا. وہ اللہ صحیح اللہ بول کے بتوں کو جو پوچھتے تھے پورا چھوڑ کر مسلمان ہو گئے. کتنے سارے صحابہ, کتنے سارے فتح مکہ کے موقع میں اللہ کے نبی تلوار اٹھائے نہیں, مارے نہیں, خالی اپنے اخلاق بتائے, بہت سے مسلمان ہو گئے. کتنے سارے بڑے صحابہ طائف ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم سب کو کیسا وہاں کے لوگ مارے, جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے, جسم کے کئی حصوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. کیسی تکلیف اللہ کے نبی کو دی. فرشتے آ گئے, یا رسول اللہ بولو, عذاب دے جاتے وہ گاؤں کو. طائف وہ گاؤں کا نام و نشان ختم کر جاتے ہیں. ادھر پتھر کھاتے ہیں لیکن وہ قوم کے واسطے, بستی والوں کے واسطے پھول برساتے ہیں. بولے کہ یا اللہ اللہم اہد قومی, یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے اللہ, ان کو معلوم نہیں. فرشتوں کے پاس بولتے ہیں انہوں مسلمان نہیں ہوئے تو بھی پرواہ نہیں, انہوں میرے سے دشمنی کرتے, مارے توڑے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اولاد تو بھی سمجھیں گے, ان کی اولاد میں تو بھی کون تو بھی مسلمان ہوں گے, اس لیے رکھو ان کو ختم کرو نہ. غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. مدینہ منورہ, مکے سے ہجرت کر کو مدینہ منورہ آپ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جتنے بھی مشرکان تھے سب مسلمان ہو گئے, صحابہ انصار. بعض منافقہ باہر میں مسلمان بول کر اپنے آپ کو بتانے کا, اندر سے ویسے کے ویسے شیطان نش تھے, سو دشمن نش تھے. اور ایک بہت بڑی 50% آبادی کون کر کو بولے تو یہودیاں, پوری یہودیاں, نان مسلم وہ سب
اب وہ یہودیاں بھی مسلمان بھی ایک بستی میں، ہماری کنٹری کی بات میں آپ کو کرتا ہوں، وہاں ایک بستی میں مدینہ منورہ ایک سٹی، وہ بستی میں یہودیاں 50%، مسلمان 50%، دونوں مل کر رہنا، کون سے پنچایت بھی ہنگامہ فساد غلاٹے لڑائی جھگڑے کر کو ہونا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک اگریمنٹ میثاق مدینہ بولتے، آپ لوگ چاہے تو اس کو پڑھ کو بھی دیکھے، جب انگلش میں، تمل میں، اردو میں، سب میں ہے وہ میثاق مدینہ کر کو بولیں گے، مدینہ اگریمنٹ کر کو جاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے سو دیکھو ایک جگہ تمہیں بھی ہمیں بھی بالکل رہنے جاتے، تمہیں تمہارے مذہب کے حساب سے چل لو، تمہاری عبادت کرنے کی جگہ، تمہارے عبادت تمہارے رسم رواج کیا کیا ہے کہ تمہیں کر لو، ہماری جو عبادتیں ہیں ہمیں اپنا کرتے رہیں گے، تمہیں ہمارے اس میں آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جیت گئے غالب آ گئے تو بھی ہم نہ خوش کرنے کے واسطے تمہیں آپ کو نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی سب کیا بھی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارے مذہب سے چل لو، ہمیں ہمارے مذہب کے حساب سے چل لیں گے۔ بات کیا کلیئر، ایک جگہ مل کر رہنا ہے بولے تو تمہیں ہم نہ ساتھ دینا، ہمیں تم نہ ساتھ دینا، ہمیں دونوں میں برابر انڈرسٹینڈنگ رہے تو تیسرا کون بھی دشمن باہر سے نہیں آئے گا۔ صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفات رکھے تھے، بالکل یہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک دن ان کے گھر میں ایک واقعہ بولتا ہوں میں، بہت ساری باتیں ہیں، ہزاروں کی باتیں ہیں، جو بات جیسا یاد آتی بولتا ہوں میں۔ ایک صحابی ایک دن اپنے گھر میں بکری ذبح کی، اس دن ان کے گھر میں دعوت، بکری ذبح کی، ذبح کر پڑتے اپنے کام والے کو بلا کر بولتے اس میں سے ایک پاؤ حصہ گوشت لے لگ جا کر پڑوسی کو دے ڈال کا، میرے پڑوسی کو دے ڈال کا، کام والے کو بولتے ہیں۔ وہ کام والا پوچھتا، حضرت وہ نیا آیا ہے سو کام والا، اسے حضرت کی عادت معلوم نہیں، اسے نے پوچھا کرتے انہیں کیا نان مسلم ماں یہودیش نہ تمہارا پڑوسی، اسے جا کو کہیں کو دینا سو، تو وہ صحابی اچھا نیا کام والا ہے نا، اسے سمجھانا اگر کو دیکھ با، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اور نبی ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پڑوسیوں کے حق کو بتانے کے واسطے اتنی باتیں اللہ کے پاس سے لا لا کو بولتے رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بولے، وہ صحابی بولتے یہاں تک کہ ہمارے نبی بولے مجھے یہ خیال آنے لگا اب تو کیسا باپ مر گیا تو بیٹے کو پراپرٹی میں حصہ ہے کہ ویسا ایک گھر والا مر گیا تو بازو گھر والا جو پڑوسی ہے نا اسے بھی پراپرٹی میں حصہ ہے، وہ بولنا جب باقی تھا سو، وہاں تک پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی بولے ہیں، وہ بولے نہیں پراپرٹی میں حصہ ہے کر کو، لیکن وہ بولنا باقی تھا، اتنا زیادہ حق بتائے ہیں پڑوسیوں کے، اس واسطے جا کو پہلے وہ دے دار کا۔ آپ لوگ اپنے بچپن کا بھی آپ سوچ کو دیکھو، محلے میں کسی جگہ بانٹنا ہے، کچھ چیز بانٹنا ہے کر کے بولے تو مسلم غیر مسلم بول کے نہیں دیکھا جائے گا، سب کے گھر کو پہنچایا جائے گا۔ ہمارے بزرگان جن کے نام ہمیں لیتے، پیران پیر کا نام ہمیں لیتے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام ہمیں لیتے، بڑے فخر کے ساتھ لیتے، انہوں ہمارے بڑے ولی، انہوں اللہ کے ولی، سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہمیں لیتے، کتنے فخر سے لیتے، لیکن انہوں سب کے سب غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعلق رکھو بتائیں، لمٹ میں رہ کر، تمہارا عقیدہ چھوڑو نہ کو، تمہارے اللہ رسول پر جو ایمان ہے اسے ذرہ بھی چھوڑو نہ کو، اس میں کمپرومائز کرنا نہیں ہے، تمہاری عبادت، تمہاری مسجد، تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں سب برابر رہنا، اور رہتے ہوئے غیر مسلمین کے ساتھ اچھا تعلق نہیں، انہوں سب اللہ کے دشمنہ، انہوں سب غیرہ، ان سے بات بھی کریں گے نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں، سوچیں گے بھی نہیں ہمیں ان کے بارے میں، ایسا سکھایا نہیں اسلام۔ انسانیت کو کیا کبھی تکلیف کر کو بولے تو سب سے پہلے کھڑنے والا مسلمان کر کو اسلام سکھایا، چاروں طرف میرے 100 گھر ہیں، 100 کے 100 بھی نان مسلم ہیں، کوئی تکلیف آ گئی بولے تو فوراً کھڑے ہو کر میں ان سب کی مدد کریا کرتا، صحیح مسلمان۔ لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں ایک پڑوسی تکلیف میں ہے، ایک مسلمان سکون سے آرام سے پیٹ بھر کو کھا لگ سوتا ہے بولے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا انہیں، پڑوسی کون غیر مسلم نان مسلم ہے، لیکن انہیں بھوکا ہے، انہیں پیاسا ہے، تکلیف میں ہے، لیکن میں کھا کو پیٹ بھر کو سوتا ہوں بولے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، ایمان والا تو نہیں بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو لنگر چلتا تھا نا، فری میں کھانا غریبوں کو، ضرورت مندوں کو دیتے، اس کو نان مسلم بہت زیادہ کھائیں گے، اس زمانے میں جو فقیر غیر مسلم بہت زیادہ کھائیں گے، ان کے ساتھ ہمیشہ ایک فقیر ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہے گا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کرتا ہے، ریجیکشن، حضرت کیا حضرت انہیں غیر نہ انہیں، اسے کہیں کہ ساتھ کھڑلک رہتے، تو حضرت بولے کہتے اس کا خالق بھی میرا خالق بھی ایک اچھے، ساتھ میں رہنے میں تم نے کیا پریشانی، یعنی اسے پیدا کریا سو اللہ بھی، مجھے پیدا کریا سو اللہ بھی ایک۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
पूरी दुनिया के इंसानों को चल्ला बोले हैं सब। ए लोगों, तुम सबको भी एक मर्द एक औरत, हजरत आदम हजरत हव्वा, एक मर्द औरत से पूरी इंसानियत पैदा हो पड़ा। फिर गैर मुस्लिम कहीं को बाजू है, गैर मुस्लिम कने कहीं को उसकी दावत में जाना, उसकी खुशी में कहीं को जाना, उसके गम में कहीं को जाना, हरगिज़ ऐसा ख्याल भी नहीं आना। लेकिन कंडीशन क्या, हमें उसकी खुशी में भी जाकर आना। उसके एक खुशी की चीज़ है, उसमें जाकर हमें उसे विश करके मुबारकबादी दे दल का जाना। जाको हमें ये भी वो भी लगा लेने का नहीं, उसके बुत को पूजा करने का, वो तो नहीं। हमारे इसमें 1% भी अकीदे के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, छोड़ को देना नहीं है। लेकिन वो रहते हुए गैर मुस्लिम से अच्छा ताल्लुक़ करे जा बोला हम गए, मुबारकबादी दी। तेरी बेटी की शादी कर को सुनिया, बहुत मुबारक। तेरे बेटे की शादी कर को सुनिया, बहुत मुबारक। तू नई दुकान ओपन किया है, नया बिजनेस शुरू किया है, नया घर तेरा ओपन तो किया है, बहुत मुबारक। एक गिफ्ट दे दल का क्या परेशानी है? गम उसकी माँ का, बाप का, भाई का, किसी का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, नहीं मैं बोलने का ये सब इमरजेंसी सिचुएशन आज से, अब से बल्कि ये बोलता हूँ मैं, आज से कहीं को अब से कर को बोलेगी। आप दिल में ये पक्का इरादा कर लेना 100% को से गैर मुस्लिम को भी इग्नोर करना हो। अब से हालात तो बहुत ख़तरनाक हैं, मैं आपको ओपनली समझा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ख़तरनाक हालात हैं। अभी से आप दिल में पक्का इरादा कर लो, आपके अराउंड ताल्लुकात में है सो कौन से गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम को भी आपको हकीर जानो न, उसकी बेइज्जती करो न, उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखो। उसका मतलब ये नहीं उसका मज़हब अपना लो कर को नहीं, अपना मज़हब छोड़ डालो कर को हरगिज़ नहीं, लेकिन अच्छा ताल्लुक़ रखो, उसकी खुशी गमी में शरीक हो जाओ, ज़रूर शरीक हो। वो कैसा रखता है कि वो क्या रखता है कि उन लगान का ये रंगाना वो रंगाना, वहाँ म्यूज़िक हम भी बजाएंगे, वहाँ गैराम का सब चलेगा। तुम ना कहीं को तुम्हें गए जाको विश करें आ गए, तुम्हें गए जाको तसल्ली बोले आ गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी बूढ़ा बीमार हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गए, जाको देख को तसल्ली की बातें बोल को, कुछ पैसे दिए कर को, सीरत की किताबों में लिखो है पैसे कुछ दे को मदद कर को आया। वो यहूदी बूढ़ा है ना एकदम खुश हो गया, कौन भी चाको कुछ को देख लिए नहीं बीमार। उस वक्त तसल्ली के 2 बातों का इंतजार करता सोचो, वो आधी पौनी दवा, वो आधा पौना इलाज, वो से डॉक्टर चलाने का ट्रिप्स भी, वो इंजेक्शन भी, दवा भी, वो सब एक तरफ। ये तसल्ली की बात बोलते देखो जल्दी रेडी हो जाएगा बीमार, जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसकी उसे इंतज़ारी रहती सो, तलब रहती सो। जाको हज़रत तसल्ली भी बोले, बहुत हिम्मत दिलाए, पैसे भी देखो आए, किताबों में लिख कर है। उसके बाद जब सेहतमंद हो गए, मुसलमान हो गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में अपनी खिलाफत के ज़माने में देखते हैं कि एक बूढ़ा भीख मांग लेता है, यहूदी बूढ़ा, वो भी याद रखना, यहूदी बूढ़ा गैर मुस्लिम भीख मांग ले बैठे हैं। जाते जाते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह देख लिए, काम ख़त्म कर को आपको उसे बुला लिए थे। किताबों में लिखा है अपने घर को लेकर चले गए, घर ले जाकर घर में बैठा को उसकी ज़रूरत का 1 महीने का कितना खर्चा, क्या ज़रूरत है कि पूरा हिसाब करके उसे दे डाल को। जो खजानची है ना, वो परोलाडर, वो जो पैसे उनका इंतज़ाम करने वाला, उसे बुला को, हुकूमत के पैसे का इंतज़ाम, उसे बुला को बोले ये इनको देख ले, इन्हों भी इनकी उम्र के कितने बूढ़े मदीने में ही इनकी, उन सबको महीना महीना उनके खाने पीने का खर्चा ज़रूरत है ना वो पहुँचा दे। कहाँ से स्टार्ट होता है देखते हैं आप, एक गैर मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम करने का काम ये है। हमारे अपने मोहल्ले में एक गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है परवानी, एक बूढ़ी है, उसकी औलाद भी देख लेते नहीं, कौन भी देख लेते नहीं, बेसहारा है उन्हें, कौन भी देख ली नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें ही नहीं क्या। एक यतीम है बच्चा, उसे पढ़ाई के वास्ते इंतज़ाम करने वाले उसके कौन भी नहीं, उसके बाप का इंतकाल हो गया है, माँ इधर उधर काम करती है लेकिन उतना पैसे इंतज़ाम नहीं कर पाएगी। उस बच्चे के लिए किसी जगह में ट्यूशन फीस, उस बच्चे के लिए किसी जगह में स्कूल फीस, उस बच्चे के लिए कोई स्कूल बैग, छोटी छोटी चीज़। मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे अकाबिर औलिया भी, मुसलमान बादशाह भी करके चले गए। कितने बड़े बड़े मोहम्मद बिन तुगलक जो कहते हैं हम, कितने बड़े बड़े हज़रत सुल्तान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बादशाह। नहीं आपको शार्ट में बोलना है बोले तो देखो, अंदलुस में 800 साल हुकूमत, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत, गैराम बराबर के थे, गैर मुस्लिमीन बराबर के थे। ये 10 साल 20 साल की बात नहीं, हुकूमत में आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल में क्या क्या नहीं तब्दील कर देते। हमारा मजहब दूसरे मजहब वालों को मारना तोड़ना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ना, क्या क्या नहीं चलता। लेकिन 800 साल अंदलुस में हुकूमत करे सो मुसलमान गैर मुस्लिमों को बराबर चलाते थे। उनकी इबादत करने की जगह को रेडी करना, वहाँ क्या कभी हो गया तो टूट गया है बोले तो उसे रेडी करना, उसके लिए फंड अलग करना, उसके लिए पैसे देना।
یہاں تک آپ کو اندلس میں بادشاہ مسلمان بادشاہ حکومت کرتے تھے نا, بادشاہ یہاں بیٹھے ہیں بولے تو سامنے جو مین رہتے ہر مذہب کے, یہودی کا ایک, عیسائیوں کا ایک, مسلمانوں کا ایک, بڑے بڑے جو عالم ان کے مذہب کے ان سب کو رکھو, کیونکہ ہیں سو رعایا 3 مذہب والے بھی, کرسچناں بھی ہیں, تو کرسچنوں کی نمائندگی کرنے کے واسطے کرسچن کا, عیسائیوں کا بہت بڑا عالم انہیں بھی ہے وہاں, ایک پادری. یہودیاں بھی ہیں رعایا میں, مکہ وہ پبلک کے اندر یہودیاں بھی ہیں, ان کے طرف سے ریپرزینٹیو کرنے کے واسطے بول کو ایک یہودی بھی, مسلمانوں بھی ہیں, مسلمانوں کی طرف سے ایک عالم. انہوں کے مذہب کے بارے میں اس اسکالر سے پوچھ فیصلہ, بات آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی. کس قدر ہندوستان میں 800 نہیں بلکہ 1000 سال کے قریب مسلمانوں کی حکومت چلی, 1000 سال کے قریب. کتنے مسلمان بادشاہوں کے خاص وزیر غیر مسلم رکھو ہیں, کتنے غیر مسلم راجاؤں ان کے پاس مسلمان وزیر رکھو ہے, کمانڈر ان چیف رکھو ہے. فوج, پورا فوج, رانو دلبدی, پورا رانو ان کا کنٹرول, پورے فوج کا کنٹرول, ملٹری کا کنٹرول ایک مسلمان کے پاس غیر مسلم بادشاہ دے کو رکھا ہے, ایک مسلمان بادشاہ غیر مسلم وزیر کے پاس دے کو رکھا ہے. خالی سیاست تھی, مذہب نہیں تھا, مذہب کے اعتبار سے منافرت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرے, 4 خلفاء حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, یہ چاروں کے چاروں خلیفہ 30 سال خلافت کی مدت, سب پورے زمانے میں ہمیں تاریخ میں دیکھے. آپ پڑھو سیرت النبی پڑھو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت, حضرت عمر فاروق کی سیرت, حضرت عثمان کی سیرت, حضرت علی کی سیرت, یہ سب کتابیں ملتی. ہمیں نہیں لیتے سو وہ ہماری غلطی, نہ ہمیں جانتے نہ ہمارے بچوں کو جاننے رکھتے ہیں, بڑی ہماری غلطی ہو. اللہ معاف کرنا, ان سے ہمارا ٹچ ختم ہو گیا بولے تو کدھر جائیں گے, کس سے جڑ جائیں گے معلوم نہیں. اللہ حفاظت کرنا, کب کافروں کا کلچر ہمنا پسندیدہ ہو جائے گا. ائی لو بول کو ڈیش میں وہ چیزیں لکھنے شروع کر دی مسلمان بچے, جو غیروں کی چیزیں ہیں, غیروں کا مذہب, غیروں کا تہوار, غیروں کا بت, ان چیزوں کو لکھنا شروع کر دی. اس کے کیچن یوز کرتے, اس کے ٹی شرٹ پہنتے, یہاں تک ہماری حالتیں ہو گئی. پھر بزرگان محترم, بات دوبارہ میں بولتا ہوں, اب جو سچویشن ہے ہمارے اس ملک وطن عزیز میں ہمیں جو رہیں گے, غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, ہمارے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے غیروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, اس کی خوشی میں, اس کے غم میں, اس کی کون سی بھی چیز کے اعتبار سے. دیکھو کوئی بھی مدد کی ضرورت آ گئی بولے تو سب سے پہلے کھڑنا, اس میں یہ دیکھنا نہیں کہ مسلم کی غیر مسلم کی, بھوکا ہے کون بھوکا ہے, انسان بھوکا ہے, اس کی مدد کرنا. انہیں مسلمان بندے غیر مسلم بندے, آج کل کے حساب سے ذرا غیر مسلم کو ذرا زیادہ کیئر کر لو بولتا ہوں, ذرا زیادہ توجہ کرو. بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی, ایک دن ہمارے خلاف اسی کو جو 40 سال سے ہمارے ساتھ ہے, اسے ہمارے الٹا ہمارے خلاف کھڑا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. ذرا 2 بات کرے تو انہیں ہمارے الٹا کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ اب تک انہیں ہمارے پاس سے کیا بھی پایاش نہیں ہونا. ہماری طرف سے جو برا پہنچا وہ تک یاد رکھا رہے گا انہیں. ہمارے سے کیا بھی فائدہ ہے, ان سے فائدہ کیا نہیں, ویسے کا بھی یاد نہیں. 40 سال میں کیا بھی انہیں مجھے اچھا کرا سکا یاد نہیں نہ کر, اس کے دل میں ہمارے برے اخلاق سے, برے بیہیویئر کے ذریعے سے یہ چیز کے دل میں بٹھا کر رکھیں. انسان بولنا ہے تو واقعات تو بہت بولنا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اولیاء کے بارے میں سب میں نام لیا, ہر ایک کے بے شمار واقعات ہیں. ایک بادشاہ تو یہاں تک کرے کہ ہندوستان میں حکومت جو چلتی تھی مغلیہ سلطنت, بڑے بڑے عہدے, بہت بڑے بڑے عہدے میں مسلمانان تھیں. کیا قصہ دیکھے تو سرکاری زبان فارسی, اور غیرہ ہے نا ہندوؤں میں سے اکثر کو فارسی زبان آتی نہیں یا برابر آتی نہیں, تو ان کے واسطے الگ سے ایک اسکول شروع کریں, خالی ہندوؤں فارسی زبان سیکھنا. کئی کو سیکھے تو ان لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹنگ میں ان کو بٹھانا کرو. آج ویسی کیا حالت ہے, حقدار کو بھی نہیں دینے کا زمانہ, لیکن وہ ان لوگوں کو وہ بڑے بڑے پوسٹنگ دینا کر کو ان کو فارسی پڑھائیں. یہاں تک کتابوں میں لکھو ہے, ہسٹری کی کتابوں میں, ایک زمانہ آیا وہ لوگ مسلمانوں کے بچوں کو فارسی پڑھانے بیٹھے, اتنے بڑے بڑے پنڈت بنے ہیں, فارسی میں اتنے بڑے ماہر بن گئے, مسلمان بچوں کو انہوں سکھانے میں آیا. خیر 2 باتیں بول کر میں ختم کر لیتا ہوں. پہلی بات یہی ہے کہ ہماری مسجد میں, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا, ہر سنڈے کو, اتوار کو بڑے لوگوں کے لیے خاص کلاس چلتی ہے. ہر سنڈے کو عشاء میں بڑے لوگوں کے لیے بول کے خاص کلاس چلتی ہے. کچھ اہم ضروری باتیں ان کو ہر وار 20 منٹ, بہت کم وقت, تو جو بھی آنا چاہیں اس میں آ سکتے ہیں. دوسری بات 2027 برسات حج کے مبارک سفر میں جانے کا جس کو بھی ارادہ ہے, تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا, تمہیں بھی تمہارے رشتہ داروں میں کوئی چاہتے تھے ان سب کو بھی ضرور یاد دلاؤ. معلوم کچھ نہیں ہوتا, دیکھ اناؤنس ہو کو آدھا وقت گزر گیا, ابھی آدھا وقت ہے, جولائی 20 تک کیا کہ آس پاس وہ ہے سو ٹائم, تو جب تک اپلائی کر ڈالنا ہے.
فرسٹ انسٹالمنٹ کے واسطے کتنے پیسے ریڈی کر کے رکھ لینا، یہ پوری چیزیں حج کمیٹی کی طرف سے اعلان آ گیا، بار بار آتا ہے، تو آپ کا خود ارادہ ہے تو آپ پریپیئر ہو کو جلدی وہ اپلائی کر ڈالو، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا تھا ان کو یہ بات، یہ پیغام ان تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بات کہی سنی گئی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنت میں پڑھے۔